السلام علیکم دوستو، میں ہوں ابو عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدہد چینل۔ دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک صحافی کے بارے میں چند باتیں پیش کروں گا اور ان کا نام ہے محترم جناب عمران خان صاحب۔ آپ عمران خان کا نام سن کر وزیر اعظم عمران خان کی طرف بالکل بھی نہ جائیے گا۔ موصوف موجودہ دور کا ایک اینکر ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر چند الزامات لگائے ہیں جو آپ ان کی زبانی سن لیں، پھر اس کے بعد میں ان پر بات کروں گا۔ آپ کو میں فیکٹس اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کے لیے 2019 میں جب وہ نکلے تو میاں نواز شریف صاحب کو ہر حال میں پاکستان سے باہر جانا تھا اور ان کو حکومت میں دباؤ ڈالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت تھی۔ تو میاں صاحب نے ان سے بہت بڑی اماؤنٹ کا وعدہ کیا تھا جس میں سے 78 کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون نے دے دیا تھا۔ 78 کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون نے دے دیا تھا 2019 میں، کیونکہ پھر باقی معاملات نہیں ہوئے تو اس کے بعد کچھ چیزیں رک گئی تھیں اور آگے معاملہ نہیں بڑھا۔ لیکن 78 کروڑ روپیہ جو نون لیگ نے دیا تھا، کچھ لاشیں گرانے کا منصوبہ تھا، کچھ حالات خراب کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن شہباز شریف صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے تھے اور انہوں نے یہ گارنٹی دے دی تھی پاکستان کے اداروں کو کہ میں اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا نہیں ہونے دوں گا جس سے انارکی پھیلے یا جس سے پاکستان کے اندر خانہ جنگی جیسی صورتحال ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر مسلم لیگ نون نے جو 78 کروڑ دیا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے 30 سے 35 کروڑ روپیہ مبینہ طور پہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ سعودی عرب کے سفارت خانے سے بھی پیسے آئے تھے اور وہ بھی کروڑوں روپے میں تھے، اس کی اماؤنٹ کا نہیں پتا بھی تھا کسی کو۔ اور سعودی سفارت خانے سے پیسے کیوں آئے تھے؟ آپ 2019 کا وہ وقت یاد کیجئے جب عمران خان صاحب دورے پر بھی تشریف لے گئے تھے امریکہ کے، اور اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ عمران خان صاحب کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور سعودی عرب پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا کشمیر کے ایشو پہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا احتجاجی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی تھی۔ تو ایسے میں سعودی عرب عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتا تھا، نواز شریف صاحب کو نکالنے میں بھی انہوں نے باہر سے بیٹھ کر اپنا رول پلے کیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو فنڈنگ پہنچی تھی اس میں سے کچھ پیسے سعودی سفارت خانے کے ذریعے سے پہنچے تھے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حافظ حسین احمد صاحب نے بتائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس وقت بہت قریبی نواز شریف صاحب کو لندن میں، اور وہ کال لیک ہو گئی۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے مریم نواز صاحب نے بات کی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب اگر آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں 2-2.5 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے، بہت سارے مدارس کے اندر جو ہے وہ مجھے بندوبست کرنا پڑے گا، وہاں سے لوگوں کو لانا، پھر ان کو آمادہ کرنا بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے 5 ارب روپے کی ڈونیشن میں دوں گا۔ یہ جو 5 ارب ہے یہ مبینہ طور پہ 4 قسطوں میں آنا تھا، سوا ارب کی 4 قسطیں آنی تھی، 125 کروڑ کی ایک قسط، دوسری، تیسری اور چوتھی، یہ 4 قسطوں میں 5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے مکمل کرنا تھا۔ میں آپ کو جو JUIF کی ایک میٹنگ ہے اس کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، اس کو آپ کو تاریخی جملہ ہے، وہ بہت تاریخی جملہ ہے، اور یہ جملہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ JUI والے جان لگائیں گے اور نون لیگ والے مال لگائیں گے۔ جتنے لوگ ہیں نا JUI میں امپورٹنٹ لوگ وہ سارے جانتے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ JUI والے جان لگائیں گے اور نون لیگ والے مال لگائیں گے، اس جملے سے بھاگ نہیں سکتے۔ بہرحال میاں صاحب نے وعدہ کر لیا، اس کی ایک قسط مبینہ طور پہ پاکستان پہنچ گئی ہے، 1.25 ارب روپیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل چکا ہے، اور اسی 1.25 ارب روپے کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ 26 تاریخ کو اپنے جو تو محترم سامعین، آپ نے موصوف کی باتیں سن لی۔ انہوں نے نمبر 1 انہوں نے جو بات کی کہ موصوف فرما رہے تھے کہ PMLN نے مولانا فضل الرحمان کو 78 کروڑ روپے دیا تھا اور پیپلز پارٹی نے 30 سے 35 کروڑ روپے دیے تھے، اور سعودی عرب سے بھی پیسے دیے گئے تھے، اور موصوف فرما رہے ہیں کہ سعودیہ نے پیسے اس لیے دیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے سعودیہ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ حالانکہ محترم عمران خان صاحب اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ڈرائیور بھی بن گئے تھے۔ تو یہ کیسے حالات خراب تھے کہ ڈرائیور بھی بن رہے ہیں اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ عقل سے بالا تر ہے۔ دوسرے نمبر پر موصوف نے یہ بات کی کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر نواز شریف کو فون کیا اور وہ کال لیک ہو گئی، اور نواز شریف نے مولانا کو کہا کہ دھرنا دیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کے لیے میں آپ کو 5 ارب روپے دوں گا۔ اب محترم کا ایک اور جھوٹ، جو پہلے انہوں نے 78 کروڑ کی بات کی، پھر اس کے بعد 5 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہ جمعیت علماء اسلام یعنی JUI کے ایک سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ بات کی کہ PMLN والے وہ مال لگائیں گے اور JUI والے جان لگائیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کار لیک ہو گئی ہے، بعد میں انہوں نے جملہ جو ہے نا پیش کیا کہ ان کا ایک جملہ تھا۔ حالانکہ موصوف کو یہ علم نہیں ہے، یا علم ہونے کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں کہ یہ بات حافظ حسین احمد صاحب نے اس وقت کی تھی جب ان کو JUI کی طرف سے جو ان کو عہدہ دیا گیا تھا اس سے ان کو ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد حافظ حسین احمد نے یہ بات کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر موصوف نے یہ تو رہی مولانا فضل الرحمان کے متعلق ان کی باتیں جو انہوں نے کی کہ مولانا فضل الرحمان کو اتنے پیسے ملے اور ایسے ملے اور وہاں سے ملے۔
یہ ہر ایک پاکستانی کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف روز اول سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور نہ کچھ آج تک ثابت ہوا ہے اور نہ آئندہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جھوٹی باتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ موصوف کو عوام کا بہت خیال آیا، اور موصوف نے ویکسین کے متعلق بھی ایک بات کی کہ ویکسین کے متعلق یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ویکسین اتنی کم قیمت میں مل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ویکسین کو اتنی مہنگی قیمت میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ سے انہوں نے مد میں لوگوں سے پیسے خربوں کے حساب سے ان کی جیبوں سے نکلوائے ہیں، ان کو کنگال کر دیا ہے۔ لیکن میں ان ڈکیتیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان دنوں حکومت مارنے والی ہے، وہ بڑے ڈاکے، میگا ڈاکے جن کا پلان بن چکا ہے اور پریس میں آ چکا ہے، اس پر اپوزیشن خاموش ہے۔ کوئی لیڈر نہیں بول رہا، نہ مریم صاحبہ کا کوئی بیان آیا کلیئر، نہ مولانا فضل الرحمان کا، نہ زرداری صاحب کا، نہ سراج الحق صاحب کا۔ حالانکہ ان 4 بڑی ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے ان لیڈروں کو ایک بیان یا پریس کانفرنس یا کوئی سخت میمورنڈم قسم کی چیز کوئی ان حکومت کو دینی چاہیے اور احتجاج سختی سے نوٹ کرانا چاہیے۔ یہ 4 ڈکیتیوں کی یہ مختصر طور پر میں ان کی صراحت یہاں کرتا ہوں۔ پہلی ڈکیت تو یہ کورونا کی ویکسین پر یہ مار رہے ہیں۔ روس سے انہوں نے 1,500 روپے فی ڈوز کے حساب سے انہوں نے کورونا ویکسین خریدی ہے، اور پاکستان میں یہ مریضوں کو، ضرورت مندوں کو دی جائے گی 8,500 روپے میں۔ 7,000 روپے کا منافع ایک ڈوز پر، 1,500 کی ڈوز پر 7,000 کا منافع، صرف اس لیے کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ عمران خان کے ایک معاون خصوصی کی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کو نوازنے کے لیے وہ اربوں روپے کا ڈاکہ مارے گی۔ اور اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نوٹس لے لیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے ویکسین نجی شعبے کو درآمد کرنے کی اجازت دی ہو۔ ہر ملک میں یہ کام گورنمنٹ کر رہی ہے، یا وہ مفت دے رہی ہے ویکسین، یا بہت واجبی مناسب قیمت پر دے رہی ہے، جیسا کہ بھارت نے بھی یہی ویکسین روس سے درآمد کی ہے، اور وہ وہاں عوام کو، لوگوں کو 700 روپے فی ڈوز کے حساب سے فروخت کر رہی ہے۔ ان کے روپے کی قیمت پاکستان سے زیادہ ہے، تو چنانچہ وہ 700 روپے شاید 1,200-1,400 روپے، 1,200-1,300 روپے بن جاتے ہیں، یعنی تقریباً وہی قیمت جو روس سے انہوں نے روس کو دی ہے۔ تو یہاں یہ ڈاکہ مار رہے ہیں فی ڈوز 1,500 روپے مالیت کی، ہر ڈوز پر 7,000 روپے کا ڈاکہ۔ یہ تو انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ قسم کا ڈاکہ ہے۔ اس پر کسی طرف سے بیان نہیں آیا۔ افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ ایمنسٹی نے، عالمی اداروں نے نوٹس لے لیا، لیکن پاکستان کی اپوزیشن نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دوسرا ڈاکہ گیس کی مد میں، جس کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ گیس کے نرخ جو ہے ناردرن سیکٹر ہے، سوئی ناردرن کا، شمالی پاکستان یعنی۔ تو سامعین، یہ ویڈیو آپ نے سن لی۔ اس میں ان کو اس وجہ سے یہ خیال آیا، اور ویکسین کے متعلق انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں یہ بات چل رہی تھی، اور پھر یہ جو اینکر صاحب ہیں، ان کا کام حکومت اور حکومت کے نمائندوں اور حکومت کے لانے والوں کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ جو موصوف جن کو اس دوائی کے پاکستان میں لانے کے لیے اجازت ملی ہے، وہ بندہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں۔ تو اس لیے ان کو وہاں دہاڑی لگانی تھی، جس میں سے کچھ حصہ ان کو آنا تھا، تو انہوں نے ان کی وکالت کی۔